السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے اور سماج میں ایک قسم کی بیماری بے حد پھیل چکی ہے، بے تحاشا اس کی انتشار ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ معلوم ہے کہ اس بیماری سے آپ بھی جان نہیں بچا پائے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بیماری میں آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ نہیں تو ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس بیماری کو کہتے ہیں حسد، جبکہ قرآن میں صاف صاف الفاظ میں کہا گیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ پناہ مانگو جب حاسد آپ سے حسد کرنے لگے۔ حسد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو حاسد آپ کے مال، آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی دیکھ کے آپ سے جلنے لگے، یہاں تک صرف اگر حاسد آپ سے حسد کرتا ہے تو یہ ان کے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر دوسری قسم میں جب آ جاتا ہے، جب حاسد یہ حسد کرنے لگے کہ آپ کی مال، آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی آپ سے چھین کر ان کو مل جائے، مطلب یہ ہے کہ آپ اونچائی پہ کیوں پہنچ رہے ہیں، آپ ترقی کیوں کر رہے ہیں، آپ دن بدن کیوں ترقی کر رہے ہیں، آپ دن بدن اپنے اعلیٰ معیار پہ کیوں پہنچ رہے ہیں، اپنے عہدے کو آپ کیوں اونچا کر رہے ہیں، آپ اپنی کھان پان سے لے کر رہن سہن ہر چیز، اچھے اطوار، اچھے اخلاق، ہر چیز کیسے آپ کی روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے، یہ چیزیں ان سے دیکھی نہیں جاتی، تو لہذا وہ آپ سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اور جب وہ یہ حسد کرنے لگے کہ اس کی مال، اس کے اموال، آپ کے مال اور آپ کے اموال چھین کر ان کو مل جائے، تو یہ حد درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی وقت قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب وہ آپ سے اس طریقے سے اس گھٹیا انداز سے جب وہ آپ سے حسد کرنے لگے، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ مانگے، ایسے وقت میں آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ آپ 2 سے 3 سے 4 مرتبہ اپنے پڑھے، نمازوں میں پڑھے اور اپنے اذکار میں پڑھیں، اپنے آنے والی تہجد اور نوافل میں پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں آپ کے لیے اس نفرت اور بغض کو کم کر دے گا۔ اور یہی نہیں، اس حسد کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس حسد کی شروعات آج سے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، قابیل کے زمانے سے ہے۔ جنت کا جب آپ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اس وقت اس کی شروعات ہوئی تھی۔ جب اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب شیطان سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا اس بنا پر کہ آدم علیہ السلام کو شیطان سے بڑھ کر عہدہ دیا گیا، شیطان سے بڑھ کر ان کو مرتبہ دیا گیا، شیطان اس بنا پر ان سے حسد کرنے لگ گیا۔ اور یہی چیز حابیل اور قابیل میں ہوا کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ اسی بنا پر کیا کہ ان سے بہتر وہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو محفوظ رکھنے کا طریقہ جو ہے دعا کریں، اس کے مال کے صدقہ نکالیں، جان کے صدقہ نکالیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تمام اموال، آپ کی اولادیں محفوظ رہے گی،
آسمانی بلائیں ہو یا زمینی بلائیں ہو، ہر بلائے سے محفوظ رہے گی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حاسد حسد کرنے لگے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے اس بنا پر حسد کرتا ہے، تو آپ اس وقت اللہ کی پناہ مانگے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رش صرف دو لوگوں پر کر سکتے ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہو۔ تو رشک اور حسد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حسد ایک نگیٹو چیز ہے اور رشک پازیٹیو وے ہے۔ آپ چاہیں تو رشک کر سکتے ہیں، دین کے کاموں میں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو دینداروں کے لیے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جو اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچہ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں زیادہ زکوٰۃ خیرات صدقہ کرنے والے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ رشک کیجئے۔ اور جو بہت علم والے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوتیں ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں کچھ جذبہ کرنے کی امید آتی ہے تو آپ کیجئے، اس کو رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح حسد سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، رشک کر سکتے ہیں اور حسد سے آپ کو بچنا ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ یہ آپ کے اعمال کو کھا جائے گا اور یہ آپ کے نمازوں کو کھا جائے گا، یہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کو کھا جائے گا۔ اور جب آپ حسد میں پڑیں گے اور دوسرے سے کینہ بغض کرنے لگیں گے تو یہ آپ کے اعمال کا برائی اور انتہائی درجے کا دن شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے آپ کی تنزلی شروع ہو جاتی۔ جب آپ متکبر بننے لگتے ہیں، جب آپ کے اندر انا اور کبر آ جاتی ہے تو آپ کے اعمال اس وقت سے گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں وہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہے جو آپ نیک عمل سمجھ کے کیے ہیں، بلکہ آپ کے اس عمل کو کھاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حسد اور کبر اور انا سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں کرامن کاتبین۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارے۔ خدا کی قسم، عورت ایک دوسرے کا کبھی دوست نہیں ہو سکتی۔ عورت سب سے زیادہ حسد کی بیماری ان میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا مہنگا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ بہن یہ کپڑا کہاں سے لائی ہے؟ فلاں جگہ سے۔ پوچھنے کے بعد ان کے دل میں یہ حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو بڑا اچھا کپڑا مل گیا، بڑا قیمتی زیور پہنی ہے، بڑا اچھا رہتی ہے، بڑا اچھا کھاتی ہے۔ یہ بیماریاں ہماری بہنوں میں خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ اور یہ حسد شیطان نے یہیں تک نہیں چھوڑا، اس کی وسوسے اور بھی نمازیوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نمازی کو یہ کہہ کے ورگلاتا ہے، آج تم نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، کل ذرا سست کر لیں گے، ذرا فلاں کام کر لیں گے، کل سے پھر پرسوں سے تیسری نماز پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، آج تہجد چھوٹ گئی تو کوئی بڑی بات نہیں، آج فرض نہیں پڑھ پائے تو کل پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے وسوسے ڈال کے آپ کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، جبکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا شیطان یہیں تک وار نہیں کرتا اور آگے چلتا ہے۔ شیطان آپ کی اخلاقیات کو مارتا ہے، آپ کے اخلاق پہ ایسا وار کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں تکبر
آ جاتی ہے، آپ اترا کر چلنے لگتے ہیں، آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آپ فلاں سے بہتر ہو، آپ فلاں سے اچھے ہو، آپ فلاں سے اچھے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ایک کمتری کا احساس آ جاتا ہے کہ فلاں ہم سے چھوٹا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ چیزیں آگے چل کے حسد میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان آپ کو علم پر وار کرتا ہے، اگر آپ بہت بڑے عابد ہیں تو آپ کی عبادت پہ وار کرتا ہے، اور اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کے علم پہ وار کرتا ہے، کیونکہ شیطان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے شیطان بھی بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے اندر عمل نہیں تھی، اس کے اندر ماننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو علم والے کو بھی بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، علم والے کو بھی حسد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، حسد آپ کو ایک چیز میں جائز ہے، صرف علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ اگر وہ آپ سے آگے نکل رہا ہے تو آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں، اس کا نام حسد نہیں دے سکتے، اس کو آپ رشک کہتے ہیں۔ تو حسد صرف شیطان کے ذریعے سے ہی نہیں ہوتا ہے، حسد آپ خود بخود ایک آٹومیٹک آپ سے دلوں سے، آپ کی زبانوں سے، آپ کی سوچوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ حسد سے ہم اجتناب کریں، کیونکہ سب سے پہلا کام شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں کیا۔ تو شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہے، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھیں، اور جو باتیں قرآن و حدیث میں ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں، اور زندگی میں، اپنی زندگی میں وہ چیزیں شامل کریں جو ہمیں بہتر اور اچھے راہ راستے پہ گامزن کرتی ہے۔ حسد ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی کو اچھا کھاتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے سے اچھی بائک لے کے گیا تو آپ اس میں حسد کرنے لگے، کوئی اگر اچھا 4 ویلر لے کے گیا تو آپ اس میں حسد کرنے لگتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مفہوم حدیث کا کہ آپ دنیا کے اعتبار سے جب بھی کبھی کسی کو دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ حسد نہیں پائیں گے، اس میں آپ حسد کی بو نہیں آئے گی، آپ اس میں حسد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ دین کے کاموں کے لیے دیکھیں، آخرت کے لیے دیکھیں، تو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ مفتی اور محدثین کو دیکھیں، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ تہجد گزار کو دیکھیں، اگر آپ تلاوت کرنے والے ہیں تو آپ حافظ قرآن کو دیکھیں، اگر آپ ان پڑھ ہیں تو پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھیں، اس میں حسد کریں، اس میں رشک کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اب دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنے میں ہی شکر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، اگر ناشکری کرو گے اور آپ کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے آپ حسد نہ کر کے آپ رشک کیجئے، آپ حسد نہ کر کے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی اور سرخ روئی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کنار لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔